اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیکشن کا دور جا چکا ہے اور ہارنے والے اور جیتنے والوں کے معاملات بھی جگہ جا رہی ہیں, عدالتوں میں کیسز بھی جا رہی ہیں. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ بہت زیادہ مایوسی کی کیفیت ہے. لوگ بہت مایوس ہو گئے ہیں کہ یہ کیا الیکشن پروسیس ہے, اور الیکشن پروسیس کے سلسلے میں جتنی دھاندلی اور سب چیزوں کے الزامات اور ایک شور شرابہ ہے, ایک مایوسی اور ایک غم کا معاملہ ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی احساس ہے کہ معاشرے میں ہمارے معاشرتی جو ہماری اقدار ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے, ہماری روایاتوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. یہ ہمارے دل بہت چھوٹے ہو گئے. یہ خبر ہے, یہ ایک طرف معاملہ ہے. اور ہم سب جو یوٹیوبرز ہیں یا ہم لوگ جو اینکر ہیں یا ہم لوگ جو صحافی ہیں وہ بیٹھ کے اس رخ پہ تو بات کر رہے ہیں کہ اتنی دھاندلی ہوئی ہے اور اتنا یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف دھرنے دے رہی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف مظاہرے کر رہی ہیں. یہ اپنی جگہ ہے, یہ پہلو اپنی جگہ ہے, دھاندلی ہوئی ہے, سب کچھ ہوا ہے اور یہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور بہت کچھ کیا گیا ہے, بہت کچھ معاملات کیے گئے ہیں. لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس طرح آج میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں, جس سے تھوڑی سی امید پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ معاشرتی اقدار, معاشرتی روایات, معاشرتی روابط کو اہمیت دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اگر آپ جب کچھ سوسائٹی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو سوسائٹی کے اندر اخلاقیات بڑی کاؤنٹ کرتی ہے, اخلاقیات بڑی اہم ہوتی ہے. آپ کے الفاظ, آپ کی زبان, آپ کے لہجہ, آپ کا کردار, آپ کی اپیرنس, سب چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. ابھی جب یہ الیکشن کا رزلٹ آیا, سب کچھ ہوا تو 2-3 ایسے واقعات ہوئے جو کہ میرا خیال ہے کہ ہم نے سب نے دیکھے, سب نے سنے, لیکن اس کو ذرا کسی اور انداز میں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے بڑا تو یقینی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو کراچی کے اندر امیر اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے بڑے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور پی ایس 129 سے اپنی سیٹ انہوں نے یہ کہتے ہوئے چھوڑ دی کہ میرے جو فارم 45 ہے اس کے مطابق جو یہ سیٹ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں انہوں نے جیتی ہے اور میں ان کے حق میں دستبردار ہو رہا ہوں. یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ آپ اپنی سیٹ, صوبائی اسمبلی کی سیٹ اس طرح چھوڑ دیں اور آپ یہ کہیں, اور آپ ایک ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو لیڈ کر رہے تھے یا جو کراچی میں ایک نام رکھتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو ضرورت بھی ہے کہ آپ صوبائی اسمبلی میں جائیں گے تو آپ کی پارٹی کو بڑا فائدہ پہنچے گا اس کا. لیکن بہرحال یہ ایک بڑے کردار کی بات ہے, بڑی بات ہے کہ آپ نے یہ احساس کیا اور اس سے جو معاشرے میں روایتیں جنم لیں گی, اس سے جو لوگوں کے اندر محبتیں پیدا ہوں گی, جو دو گروپوں میں محبتیں پیدا ہوں گی, یہ اس کا اندازہ شاید ہمیں ابھی نہ ہو بعد میں ہوگا. کیونکہ جو اوپر ہوتا ہے نا, لیڈر جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کے اثرات نیچے آ رہے ہوتے ہیں. لیڈر اگر گالیاں دے رہا ہوتا ہے تو اس کے اثرات بھی نیچے آ رہے ہوتے ہیں, اگر لیڈر محبتیں بانٹ رہا ہوتا ہے تو اس کے اثرات بھی نیچے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا گیسچر ہے, اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. دوسری جانب مانسیرا, عین مانسیرا میں یہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے کہ عین مانسیرا میں جو مفتی کفایت اللہ صاحب ہے جو جمعیت علماء اسلام سے تعلق ہے جن کا, اور آپ جانتے ہیں سب لوگ کہ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف بھرپور مہم چلاتی رہی ہیں. ان کے لیڈر ایک دوسرے کو نہ جانے کیا کیا ایجنٹ اور کیا کچھ کہتے رہے ہیں. اس پیرائی میں ذرا سوچیے گا, ان ساری باتوں کو, ان کی تقریروں کو, ان کی تمام جو ان کے پیچھے تحریک پوری چلی ہے, جو ان کے ایک دوسرے کے خلاف الزامات چلے ہیں, اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب دیکھیے گا کہ اگر مفتی کفایت اللہ کا ایک کردار سامنے آیا ہے جو کہ جمعیت علماء اسلام کے امیدوار تھے اور جو عالم دین بھی ہیں, کہ مفتی صاحب نے حاصل کیا 29,931 ووٹ, اور انہوں نے جا کے پاکستان تحریک انصاف کے جو محمد گستاخ خان, شہزادہ محمد گستاخ خان, جنہوں نے 1,05,245 ووٹ حاصل کیے, وہ ان کے پاس گئے, مبارکباد دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میری جیت ہے, میری ہار ہے اور آپ کی جیت ہے. وہیں پہ نواز شریف نے 80,000 ووٹ لیے ہیں اور وہ ابھی اس پہ کلیم کر رہے ہیں کہ نہیں جیتا میں ہوں, وہ آگے جا رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ روایت ہے, بہت اچھی روایت پڑی ہے کہ مانسیرا میں جب جمعیت علماء اسلام کا جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ جاتے ہیں اور وہ امیدوار جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں یا ان کو مبارکباد دیتے ہیں, اور ان سے ایک بات کو کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ آپ جیتے, آپ نے یہ سیٹ جیتی ہے اور میں آپ کے ساتھ ایک اچھا رابطہ رکھنا چاہتا ہوں. تو یہ بہت اچھا پیغام ہے. یہ مانسیرا میں یقیناً اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے, شاید ہمارے نیچے تک اتنے زیادہ نہ آئیں کیونکہ مفتی کفایت اللہ صاحب کوئی بہت وہ ایسا تو نہیں ہے کہ مرکزی لیڈر کے طور پہ آئے ہوں, لیکن بہرحال مانسیرا کی سطح پہ یا اس ایریے میں, اس علاقوں میں, وہ خیبر پختونخوا وغیرہ میں اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے. اس سے جو ایک دوسرے کے اندر جو تلخی ہے, وہ بہت شدت کی تلخی ہے, اس میں کمی محسوس ہوگی. ہم دوسری طرف چلتے ہیں. اب یہاں پر کراچی میں جماعت اسلامی کے امیدوار نے ڈاکٹر معراج اللہ صدیقی, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے ڈاکٹر
मुतासिम बिल्ला इनको गए हैं, इनको हार पहनाया है और इनको मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत को एक्सेप्ट किया है, अपनी शिकस्त को एक्सेप्ट किया है और उन्होंने कहा है कि हम मिल के आगे चलेंगे और इस बात का इजहार किया है कि हम आपको मुबारकबाद भी देते हैं और आपके साथ इस शहर की तामीर में अपना किरदार अदा करेंगे। ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि ये रवैये बहुत अहम है। इन रवैयों को प्रचार करने की जरूरत है, इन रवैयों को अपने मीडिया से प्रचार करने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त हमारे शहर कराची में खास तौर पे और पूरे मुल्क में इस वक्त जितनी मायूसी और जितना नफरत की फजा बनी हुई है, उसको कम करने के लिए, उसमें हलावत पैदा करने के लिए, मोहब्बत की ये रवैयों का प्रचार करना बहुत जरूरी है। इसी तरह एक और जो हल्का है हमारा कराची से NA-248, वहां पे जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे मोहम्मद बाबर खान, ये PTI के उम्मीदवार अरसलान खालिद के साथ बैठे हैं, आप वीडियोस में देख रहे होंगे और इन्होंने इनके हक में इजहार किया कि आप जीते हैं मेरे फॉर्म 45 के मुताबिक और हम आप मिलके उस सीट पे लड़ेंगे। उनका कहना ये है कि खालिद महफूज सिद्दीकी वहां से नहीं जीते, बल्कि उन्होंने खुद इस बात का इजहार किया कि मैं हार चुका हूँ, लेकिन अरसलान खालिद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, जो आजाद तौर पर लड़ रहे थे, वो वहां से कामयाब हुए। ये गेस्चर्स ये अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के दरमियान या मुफ्ती किफायतुल्लाह जमीयतुल इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान अगर ये पैदा हो जाता है, आप इख्तिलाफ करें, नजरियाती इख्तिलाफ करें एक दूसरे से जो सियासी इख्तिलाफ करें, लेकिन बहरहाल माशरती रिवायात को अगर आप जिंदा रखते हैं, माशरती रिवायात को लेकर साथ चलते हैं, माशरती रिवायात के मुताबिक इस मुल्क की तामीर करते हैं, तो यकीनन इसके असरात हमारे मुल्क के जो पूरे गली मोहल्ले तक पहुंचेंगे और इससे मोहब्बतों की फिजा पैदा होगी। और मैं यहाँ पर खासतौर पे कहना चाहता हूँ कि हमारे जो मीडिया के लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा बात जगहों पे बहुत नफरत की बातें करने लगते हैं। इसको भी देखने की जरूरत है कि हमें कहाँ पे क्या बात करनी है, हमारे रवैयों से कितनी ज्यादा नफरतें फैल रही है या हमारे रवैयों से क्या कुछ शिद्दत आ रही है मामला में, इसको भी देखने की जरूरत है। आप निशानदेही जरूर करें, जो लोग गलत कर रहे हैं उनकी निशानदेही भी करें और जो यानी कि ये निशानदेही करना बहुत जरूरी है कि ये इलेक्शन मैनिपुलेट किए गए हैं, ये इलेक्शन में धांधली की गई, ये बहुत जरूरी है। जो इससे किरदार है उनको बेनकाब करना भी बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे अंदाज में करना जरूरी है, लेकिन ऐसे लोगों को भी सामने लाकर दिखाने की जरूरत है ताकि माशरे में मोहब्बतों का फैला पैदा हो। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऐसे और भी केसेस सामने आएंगे और भी लोग सामने आएंगे और इससे इस रिवायत को आगे बढ़ाया जाएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान की इबादत करे, पाकिस्तान के लिए अच्छे मामला करे और हमें और आपको मिलकर इस मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। आपकी राय का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया।